الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 143 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے لیے جو احکام دینے تھے اس کی ایک تمہید باندھی تھی۔ اس تمہید میں یہ بتایا تھا کہ قبلہ تبدیل ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تم شہادت کے ایک فریضے پر فائز کر دیے جاؤ گے اور رسول کریم بھی تمہارے اوپر یہی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو پچھلا قبلہ بنایا گیا تھا بیت المقدس کو، وہ ایمان کے چیک کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ کیا قائم رہتے ہیں یا الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ میں نے یہ مشکل حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع کروں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ بڑے مقاصد تھے جن کی وجہ سے یہ کیا گیا۔ دو بڑے مقاصد یہاں بیان ہو گئے ہیں، ایک شہادت کا معاملہ کرنا کہ امت کو شہادت کے منصب پر فائز کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایمان چیک کرنا۔ یہ دو مقاصد تھے، ایمان ضائع کرنا پیش نظر نہیں تھا۔ اس سے ہم نے یہ اصول سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شریعت کا یا زندگی کا کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے جس سے ہمارے ایمان ضائع جانے کا امکان ہو۔ پھر دو صفات سے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اپنے بارے میں کہ میں رؤوف و رحیم ہوں، مہربانی کرتا ہوں اور مشکلیں ہٹانے والا ہوں، نہ کہ مشکلات پیدا کرنے والا۔ اب آگے یہاں پر ایک اور بات اچھی سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ آیت پڑھنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کر رہے تھے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھنا خدا سے توقع اور دعا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ قبلے کی تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر آمادہ تھے، تیار تھے، اور جو پیچھے سے بات چلی آ رہی تھی اس کی روشنی میں سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ درست کیا جانے والا ہے۔ تو اس لیے آپ بار بار توقع لگا رہے تھے کہ کب وحی نازل ہوتی ہے، کب حکم نازل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ آپ کو جو قبلہ پسند ہے۔ لفظوں کے اندر، جملوں کے اندر کچھ چیزیں بولی جاتی ہیں لیکن مراد کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ ترضاھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی مزاج کی وجہ سے یا اس وجہ سے پسند تھا، بلکہ جو ملت ابراہیمی کی حقیقت ہے اس کی وجہ سے پسند تھا۔ تو مطلب جو آپ کو پسند ہے اس اعتبار سے کہ وہی اللہ کے دین کے اندر قبلہ ہے اور وہی اللہ کے تعالیٰ اس کو مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گھر اللہ ہی کا مقرر کردہ ہے اور اس کو قبلہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اب ترضاھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پسند تھا اس وجہ سے کہ وہاں پیدا ہوئے تھے یا ایسا تھا۔ وہ یقیناً پیچھے وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل یہ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی جس رخ پہ جا رہی ہے، جو ملت ابراہیمی کی حقیقت ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ پسند تھا۔ انبیاء کے اندر جیسا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا ہے تعمیر کعبہ کے وقت، اس وقت ان کی جو بصیرت ہے ویسی ہی بصیرت یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نمایاں ہو رہی ہے کہ آپ پچھلے کلام ہی سے سمجھ گئے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ درپیش ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ جانی چاہیے کہ جب کوئی نبی کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو اس کے پیچھے محرکات دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ قبلہ ہو جائے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی درستی پیش نظر ہے۔ دو چیزیں اکٹھی ہیں یہاں پر۔ تو اب کوئی کہنے کو یہ کہے اگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں ملت ابراہیمی کی درستی پیش نظر ہے۔ تو حکم فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجیے۔
چہرہ کر لیجئے۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو کہتے ہیں، تو مسجد حرام بول کر کعبۃ اللہ مراد ہے۔ یہ زبانوں کے اندر ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ بولیں کچھ مراد کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ واضح ہوتا ہے۔ تو اس کی مشہور مثال ہے ہمارے پنجاب کی کہ بوتل پی رہا ہوں، تو بوتل تو کوئی بھی آدمی نہیں پی سکتا، شیشے کا برتن ہوتا ہے، اس کے اندر جو مشروب ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مسجد حرام بول کر بیت اللہ مراد ہے، لیکن یہ لفظ اختیار کرنے سے ایک فائدہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نہیں رہا، بلکہ ایک کھلی وسیع جگہ مل گئی کہ ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو قبلے کی وسعت اس سے پیدا ہو گئی ہے۔ اگر بالکل بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے تو وہ امت کے لیے مشقت کا باعث ہوتا۔ تو فرمایا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، اور جہاں بھی تم ہو فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لو۔ اب یہ دو حکم ہو گئے، ایک یہ کہ قبلہ تبدیل کر لیا جائے، ایک حکم یہ ہے۔ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام میں یہ حکم ہوا کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں، جس قبلے پر آپ پہلے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ دوسرا حکم یہ ہوگا کہ آپ جہاں پر بھی ہوں آپ نے اسی قبلے کو رخ کرنا ہے۔ قبلے کا رخ جو ہے وہ نماز میں اور قربانی وغیرہ میں ہم کرتے ہیں، وہ سارے پہلو اس کے اندر شامل ہوں گے۔ نماز جنازہ میں، 5 وقت کی نماز میں، نوافل میں، جو بھی عبادت نماز کی نوعیت کی عبادت ہے ہم اس کا منہ اپنا قبلہ کی طرف کرتے ہیں، قربانی میں بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں میں اب قبلہ خانہ کعبہ ہوگا یا مسجد حرام ہوگی۔ تو جہاں بھی ہو، یہ اس جملے کے اندر بہت معنی پوشیدہ ہیں، کیونکہ جو یہود تھے، اہل کتاب کہہ لیجئے، ان کے ساتھ غالباً اس گھر کے پاس ہوں گے تو تبھی قبلہ یہ ہوگا، کہیں اور ہوں گے تو یہ قبلہ نہیں ہوگا۔ یہ حکم تھا غالباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی باتیں معلوم نہیں ہیں کہ وہ قبلہ بناتے بھی تھے کہ نہیں بناتے تھے، کس طرح سے بناتے تھے۔ تو اس جملے سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا قبلہ چونکہ بیت اللہ میں ہوں تو بیت اللہ ہے، کہیں باہر نکلے ہوں، کسی دوسرے شہر میں ہوں، کسی دوسرے ملک میں ہوں تو ان کا قبلہ وہ نہیں تھا۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اب قبلہ یہی ہوگا، جہاں بھی ہوں گے۔ تو آپ جہاں بھی ہوں تو قبلہ اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز کے لیے پیش نظر ہے، ایسا نہیں کہ عام زندگی بھی اسی طرف رخ کر کے گزاری جائے گی، صرف نماز یا اس طرح کی عبادتیں جس میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی پہلے، یعنی اہل کتاب جو ہیں، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ اہل کتاب کو معلوم تھا، کیا کچھ معلوم تھا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اصل قبلہ یہی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے، کم از کم وہ یہود جو مدینہ میں اور خیبر میں رہتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہی ہے، یہیں پر انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ قبلہ بھی یہی تھا، اور غالباً جیسے بعض ہمارے محققین کی رائے ہے کہ بیت المقدس کی جو بلڈنگ تھی اس کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، یعنی وہ بھی اس رخ پر بنی ہوئی تھی، اس کی عمارت بھی۔ اب تو خیر عمارت نہیں، ہمارے پاس چند دیواریں ہیں اور کچھ آثار ہیں، تو اس کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا، یعنی بیت المقدس بھی جب بنایا حضرت سلیمان نے تو اس کا رخ ادھر ہی کو کیا تھا۔ یہ بعض محققین کی رائے ہے۔ تو اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہود کو یہ باتیں معلوم تھیں کہ خانہ کعبہ ہی ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے اور خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، لیکن انہوں نے اس حکم کی وجہ سے جو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا والا تھا، اس کی وجہ سے قبلوں کے اندر مسلسل ایک تبدیلی آتی رہی، اور جو تبدیلی ہے وہ پھر آخری شکل اس کی یہ تھی کہ وہ بیت المقدس بن گیا ہوا تھا، یا بیت المقدس کے باہر مشرق و مغرب بن گئے ہوئے تھے، یعنی
یہود و نصارہ میں سے ایک نے مشرق کو اپنا لیا تھا، ایک نے مغرب کو اپنا لیا تھا کہ جہاں بھی جانا ہے مشرق کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، دوسرے گروپ نے بنا لیا کہ جہاں بھی جانا ہے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی ان کے ہاں ہو چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری جو حکم تھا اسی کی بنیاد پر اس شریعت کو اپنا لیا تھا، لیکن وہ حقیقت کو جانتے تھے کہ اصل قبلہ یہی ہے، اسی کو قبلہ ہونا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ مطلب یہود جو تھے وہ کچھ چیزیں چھپا رہے تھے قبلے کے حوالے سے، ان کو پتہ تھا لیکن وہ کھل کر بتا نہیں رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ غافل نہیں ہے، یہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو سزا مل کر رہے گی، دنیا میں ملنی ہے تو دنیا میں، آخرت میں ملنی ہے تو آخرت میں۔ تو اس طرح سے قبلے کی تبدیلی یہاں کر دی گئی۔ اس آیت کے بعد پھر جتنی بھی نمازیں پڑھی گئیں وہ پھر بیت الحرام کی طرف پڑھی گئی ہیں، بیت المقدس کی طرف نہیں۔ تو اس سے پہلے مدینہ میں آ کر نمازیں جو تھیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں۔ مکہ میں دونوں سہولتیں حاصل تھیں کہ آپ بیت اللہ کی طرف بھی رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں، وہاں یہ سہولت تھی۔ لیکن مدینہ میں یہ سہولت نہیں تھی کیونکہ مدینہ درمیان میں تھا دونوں قبلتین کے بیچ میں، تو اس لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ اہل کتاب کو ہر طرح کی آیت بھی دے دیں، نشانی بھی دے دیں، دلیل بھی دے دیں، تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے تو کتنی سنگین بات ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ حق یہی ہے، سچائی اسی کی، لیکن ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہر طرح کی دلیل ان کو دے دیں تب بھی یہ اس کی پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، کیونکہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اپنے ہی ہٹ درمی پر قائم رہنا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَّابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ کا حکم ہے، تو آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے پیروی نہیں کریں گے اور وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے پیروی نہیں کریں گے۔ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور خود یہ اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ درمیان میں نبی کریم 3 یعنی قومیں پیدا ہو گئیں اس قبلے کی تبدیلی کے بعد، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، ایک یہود اور ایک نصارہ، اب 3 قبلے بن گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی اب پیروی نہیں کر رہے کیونکہ حکم آ گیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف کر لیجئے۔ اہل کتاب ایک دوسرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے۔ اس جھگڑے کو سامنے رکھیے تو فرمایا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں آ جایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیت کو اپنا لیں یا نصرانیت کو اپنا لیں، اور ان کا قبلہ جس وجہ سے بھی بنا اس کو مانا جائے، اس کی حقیقت جو بھی ہو اس کو اپنایا جائے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اب یہ تینوں جو تھے وہ اپنے اپنے قبلے کی بات کریں گے، فطری سی بات ہے۔ میں اگر جس قبلے کو صحیح سمجھتا ہوں میں آپ کو کہوں گا، آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ کہیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ہرگز نہیں ماننی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ حقیقی علم آ چکا ہے تو اس صورت میں آپ بھی ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اب اس حکم کے بعد جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو قبلے کی تبدیلی کا ہے، اس کے بعد اب آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب پیروی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کی احوا کی پیروی کریں، ان کی خواہشوں کی پیروی کریں۔ خواہشیں جو ہیں یہ قرآن مجید میں 2 مقامات پہ زیادہ تر بولا گیا ہے، ایک یہ کہ واقعی ہماری تمنائیں ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بدعتیں ہم بنا لیتے ہیں۔ جتنے بھی مسالک کے
انفرادی مسائل ہوتے ہیں کہ میرے مسلک میں یہ اچھا ہے، ان کے مسلک میں یہ اچھا ہے، اس کو بھی احوا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو قبلے کی وجہ تھی وہ کوئی صرف اپنی نفس پرستی تھی، بلکہ وہ کچھ واقعات ہیں جس کی وجہ سے وہ قبلے بن گئے ہوئے تھے، تو اب اللہ کے حکم کے بعد اس کو تبدیل ہو جانا چاہیے۔ اب اگر تبدیل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اپنی خواہشات نفس جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو خدا کے حکم کے بعد جب آدمی کسی بات کو نہیں مانتا تو وہ اپنی خواہش نفس کو اصل میں مان رہا ہے، وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس کو یہاں زیر بحث لایا گیا ہے کہ اب جو قبلہ تم ان کا نہیں مانو گے تو تم تو اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں مانو گے، لیکن وہ اگر قبلہ اپنا تبدیل نہیں کر رہے تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں تو اب آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر آپ بھی ان کے پیچھے لگ گئے تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ اب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ظالموں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو قبلہ تبدیل نہیں کر رہے وہ ظالموں میں سے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہی کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم اپنے کلاس روم میں بچوں کو کہیں کہ جو نہیں پڑھے گا فیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے ہیں۔ تو بس یہی بات یہاں کہی گئی ہے۔ ایک اہم بات یہاں پر جو سمجھنے کی ہے وہ یہ من بعد ما جاءک من العلم، جب آپ کے پاس علم آ گیا، ساری جو میری اور آپ کے امتحان ہے وہ اسی بات کا ہے کہ جب ہمارے پاس سچا علم آ جائے تو پھر اس کی پیروی کرنی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو دنیا میں مذہبی کتابوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک زاویے سے ان کو پڑھتے ہیں، ایک زاویے سے ان کو پڑھتے ہیں، وہ سائنس کا دیا ہوا ہے یا فلسفی کا دیا ہوا ہے یا آج کل کی سوشل سائنسز کا دیا ہوا ہے، ان نگاہوں سے ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ ان زاویوں سے جب کتابوں کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کی کتاب کو خدا کے زاویے سے نہیں پڑھا، بندے کے زاویے سے نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے اس کتاب کو اپنے تنقیدی نگاہ سے پڑھا ہے، اپنے ایک علم کی روشنی میں۔ تو یوں سمجھیے کہ میں اخلاقیات کی کتاب کو فزکس کی روشنی میں پڑھنا شروع کر دوں، یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں اخلاقیات پر لکھی ہوئی کتاب کو فزکس کے اصولوں کی روشنی میں پڑھنے لگ جاؤں، یا میں فزکس کی کتاب کو اخلاقیات کے اصولوں کی روشنی میں پڑھنے لگ جاؤں۔ خدا کی کتاب کو خدا کی نگاہ سے، بندے کی نگاہ سے پڑھنا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ جو ہم پڑھیں گے تو ہمارا ذہنی عمل یا ہمارا ذہنی شعور ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور جب ہم اس کو اس کتاب کے طور پر پڑھیں گے کہ یہ بھی ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں بھی سائنس کی روح سے اور فلسفے کی روح سے اور سائیکالوجی کی اور سوشیالوجی کی اور تاریخی غلطیاں پکڑنی ہیں، تو پھر آپ اس کی اس بات تک نہیں پہنچ سکیں گے جس کے لیے یہ اتری ہے، پھر آپ انہی چیزوں میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ بلا شبہ یہ کرنے کا کام ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں، لیکن خدا کی کتاب کو خدا کی بندے کی نگاہ سے پڑھنا ہے، یہ لازمی بات ہے۔ کسی بھی کتاب کو، میں فزکس کی کتاب پڑھانے بیٹھوں اگر، تو میں اس کو فلسفے کے طور پر دیکھنا شروع کر دوں تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، وہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو نہ بائبل سمجھ میں آئے گی، نہ انجیل سمجھ میں آئے گی، نہ تورات، نہ زبور، نہ قرآن مجید، نہیں سمجھ آئے گا۔ ہاں سوالات پیدا ہوں گے اس کو پڑھتے ہوئے، وہ سوال پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ سائنس کی روشنی میں پیدا ہو گیا، وہ فزکس کی روشنی پیدا ہو گیا، ایک الگ چیز۔ آپ نے کتاب ہی کو فزکس کی روشنی میں پڑھنا شروع کر دیا تو اب کام خراب ہو جائے گا۔ یہ خدا کی الہامی کتاب ہے تو اس کو ایک بندے کی طرح پڑھنا ہے کہ خدا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو اس کی جو ایمان لانے کے لیے آئے گا یا پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے گا، اس کے لیے ہوگا۔ تو جو تنقید کرنے کے لیے آتا ہے پھر اس کا معاملہ دوسرا ہے، وہ تو پھر دنیا کی کوئی کتاب نہیں بچ سکتی۔ تو یہ پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں غلطیاں، جو مجھے غلطیاں لگ رہی ہیں اس کے باوجود ماننا ہے۔ مجھے غلطیاں لگ رہی ہیں، اس میں غلطیاں نہیں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے تب بھی ماننا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اب یہ اس ہستی کی کتاب ہے جس نے نازل کر دی ہے. اس میں یہ چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں جو مجھے غلطیاں لگ رہی ہیں، میرے امتحان کے لیے رکھی گئی ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. شروع میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی مثالوں کی بات ہوئی تھی. بھئی اللہ تعالیٰ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے دیتے ہیں. تو اس کا جواب کیا دیا تھا کہ یضل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرم. ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا. یہ بات اپنی جگہ پہ سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھل کر سامنے آ جائیں. یہ دنیا غیب کی حقیقت پر بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ غیب میں رہنا ہے. اصل میں ہم غیب میں ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے یؤمنون بالغیب یخشون ربہم بالغیب. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آنا، نہ ڈائریکٹ طریقے سے کہ سامنے آ جائیں جیسے قیامت میں ہوگا، اور نہ انڈائریکٹ طریقے سے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ بھئی آج کے بعد سے صرف مسلمانوں کو سردی نہیں لگے گی، باقی سب کو سردی لگے گی. تو ہو سکتا تو ابھی انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود تو سامنے نہیں آئے، لیکن ایک اثر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا سامنے آ گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں آتے. یہاں تک کہ معجزات جب صادر ہوتے ہیں تو اس میں بھی دو امکان ہوتے ہیں. ایک معجزہ ماننے والے معجزہ مان رہے ہوتے ہیں، دوسرے اس کو جادو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کچھ لگتا ہے گڑبڑ ہو گئی تمہارے ساتھ. یہ انبیاء کے ان معجزات کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے جو جادوگر کر ہی نہیں سکتے. حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں جادو ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تم گمراہ ہو گئے ہو، سننے دیکھنے والے تم باطل کا شکار ہو گئے ہو، تمہیں غلطی لگ رہی ہے. تو یہ انبیاء کے معجزات بھی اس پوزیشن میں ہی ہوتے ہیں ہر وقت کہ اس پر تبصرہ ہو سکے کہ یہ جادو ہے. یہ وہ کام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ملحوظ رکھا ہے. کیونکہ حالانکہ قرآن مجید جس طرح سے نازل ہوا، صحابہ کے لیے جس طرح سے باتیں ہوئیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فرقان بنا دیا تھا. کوئی گنجائش نہیں رہی تھی انکار کرنے کی. لیکن بہرحال ابو جہل کر رہا تھا، ابو لہب انکار کر رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ پردہ ڈالنے کی پوری صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، باتیں بنانے کی پوری صلاحیت موجود ہے، فلسفے تراشنے کی پوری صلاحیت موجود ہے. آپ ناراض نہ ہو، فلسفہ میں ویسے عام معنی میں بول رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں. تو دنیا اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے اور نہ ہونے کا بھی دونوں امکان موجود رہیں، اور کسی چیز کے معجزہ ہونے اور جادو ہونے کے بھی امکانات موجود رہیں. حالانکہ کوئی معجزہ جادو نہیں ہوتا. میں بتا چکا ہوں کہ جادو تو صرف شعبدہ بازی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ. قرآن نے یہی الفاظ بیان کیا ہیں، سحرا اعینہم، ان کی آنکھوں کو دھوکہ دیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جادو. لیکن دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ جادو ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح سے سامنے نہیں آتے کہ پردہ سب اٹھ جائے. یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے امتحان یہی رکھا ہے کہ یخشون ربہم بالغیب. اور کیوں رکھا ہے یہ امتحان؟ کیونکہ اس نے انسان کی نام سے جو مخلوق بنائی ہے وہ اتنی شاندار مخلوق ہے کہ وہ فاسلز کو دیکھ کر ایوولوشن تھیوری نکال لیتی ہے، لیکن خدا کو نہیں نکالتی. میرے خیال میں خدا کو ماننا اور ایوولوشن تھیوری کو ماننا بالکل برابر ہے، یکساں ہے، کوئی فرق نہیں. نہ اس کے اس طرح کے ثبوت ہیں، نہ اس کے اس طرح کے ثبوت ہیں. دونوں صرف گیپس کو فل کرتے ہیں. دونوں کی حقیقت یہی ہے. کسی وقت تفصیل سے بات کر لیں گے. اگر آپ لوگوں کا ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے تو حقیقت میں کسی نے آج تک کسی دوسری سپیشیز سے نئی سپیشیز پیدا ہوتے نہیں دیکھی. کہ ایک مثلا ایپ کے گھر میں یا بندر کے گھر میں انسان پیدا ہو گیا، نہیں دیکھی. نہ ڈیولپ ہوتے دیکھی ہیں. بلکہ ہمارے اندر جو ڈی این اے جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے اندر ڈی این اے میں ایک حصہ اس کام کے لیے مختص ہے کہ وہ اپنے ڈی این اے کو خراب ہونے سے بچاتا رہتا ہے.
یعنی خود ہمارے ڈی این اے میں تمام جانوروں کے اندر ایسا ڈی این اے موجود ہے کہ نئی اسپیشیز پیدا ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے، سائنسی طور پر ثابت شدہ بات ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 3 طرح کا ڈیٹا تھا جس کا ہم نے نتیجہ نکالا۔ تو خدا کے حق میں تو کروڑ طرح کا ڈیٹا ہے، لیکن ہم وہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہتے کیونکہ ہمیں پسند نہیں، ایوولوشن میں پسند ہے اور پیچھے کوئی محرک نہیں۔ دونوں ایک ہی طرح کی سوچ کا نتیجہ ہے، خدا کو ماننا بھی اور اس کو ماننا بھی۔ اور یہاں پر اتنا مواد ہے اور وہاں چند فاسلز کا ڈیٹا ہے، ڈی این اے ہے، مشابہت ہے، 3 چیزیں ہیں۔ ایوولوشن کی تھیوری کے پیچھے 3 دلائل ہیں کہ فاسلز کا ریکارڈ بتا رہا ہے، ڈی این اے کی مماثلتیں بتا رہی ہیں، اور ہماری ظاہری مماثلتیں بتا رہی ہیں کہ گائے کے بھی 2 گردے ہیں، میرے بھی 2 گردے ہیں، گائے کی بھی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، اس طرح کی مشابہتیں ہیں۔ تو یہ نتیجے جو ہم نے نکالے وہ ایوولوشن تھیوری ہے، تو اس سے زیادہ آسان خدا کو ماننا ہے، لیکن ایوولوشن کو ماننا آسان ہو گیا، خدا کو ماننا مشکل ہو گیا۔ تو یہ دنیا بنائی اس طرح سے گئی ہے۔ تو اب اس میں ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اطمینان کی حد تک کسی چیز کو معلوم کر لیں کہ یہ خدا کا علم ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب ہمیں ماننا ہوگا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایوولوشن نہیں ہوئی تو وہ کہے گا کہ نہیں ہوئی، تو ماننا پڑے گا، میری سائنس دری کی دری رہ جائے گی۔ تو یہ وہ حقیقت ہے۔ اب آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرے بس میں تو اتنا نہیں ہے کہ میں، تو ٹھیک ہے، بس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لیں گے قیامت والے دن۔ میرا صرف کام اتنا ہے کہ میرے پاس جو مواد ہے، میرے پاس جو معلومات ہیں، ان کی بنیاد پر صحیح سوچوں، غلط نہ سوچوں، بددیانتی نہ کروں۔ تو اسی چیز کو فرمایا کہ جب کوئی علم آنے کے بعد ہٹتا ہے حقیقت سے تو وہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔